باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ تعالیٰ اس واقعے کو، فرعون کی اس بات کو اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل نہ کرتا تو کو پتہ چل سکتا تھا کہ فرعون نے آخر میں کیا کرا؟ وہ تو غرق ہو رہا تھا، کوئی گواہ نہیں۔ ہاں جی، کوئی گواہ ہی نہیں۔ جیسے کہتے ہیں راشد بن ناصر وہ دوسرا جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاز گیا اور زمین سے ٹکرایا، تباہ ہو گیا۔ اس نے ہماری دونوں گئے تو باتیں کس نے شیئر کی ہیں پھر کہ کیا باتیں کر رہے تھے آپس میں؟ تو یعنی فرعون تو غرق ہو گیا، سارے ہی غرق ہو گئے۔ کس نے بتانا ہے کہ کیا ہوا؟ اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی اس میں مرتے ہوئے اس کی ساری آکڑ بدماشی ختم۔ تو آخر میں سب کی بدماشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَجَاوَزْنَا وَجَازَ يَجُوزُ جَوْزًا۔ چلو جاز اور یجوز کو اس کا فائل بنا لیتے، فائل بنائیں اس کا۔ اب یہ کیونکہ حرف علت ہے یہ بدل بھی جاتا ہے، تو فے کی جگہ جیم، الف آگے آگے آ گیا واو، الف واو زے، تو یہ بدل گیا حمزے سے، کیا بن گیا؟ جائزن۔ جائز ہے، یہ فلاں چیز ہے جائز ہے، کیا مطلب؟ جاز یجوز کا مطلب ہے کسی چیز کا وسط میں ہونا، ایکوریٹ، اوکے، رائٹ لیفٹ میں نہیں ہے، بالکل سینٹر وسط۔ اور بھائی کوئی چیز بالکل وسط میں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ اوکے ہوگی، رائٹ، اوکے۔ جائزن ایسی چیز جو بالکل اپنے وسط مقام پہ ہو، اپنی جگہ سینٹر میں ہو، مین سٹریم، وہ چیز جائز ہے۔ نہ یعنی حد سے نکلی ہوئی ہو، نہ اس سے افراط و تفریط میں، نہ جائز ہے یجوز کسی چیز کا وسط میں ہونا۔ اچھا، یہ اس کے بعد کس باب میں ہے؟ اس باب میں ہے، باب مفعلہ۔ جاوزہ، جاوزہ یجاوز مجاوزہ تن۔ اس یجاوز کو ہم کر دیتے ہیں تجاوز۔ تجاوز کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کسی بھی چیز پر ناجائز قبضہ کر دینا۔ وہ تو ہم نے نکال دیا۔ یہ جو حد تھی نا، جو وسط تھا، یہ جو وسط تھا، وسط سے آگے نکل جانا، گزر جانا، اس کا ایک مطلب ہے گزر جانا، یعنی پار ہونا۔ کس چیز سے پار ہونا؟ وہی جو وسط تھا اس سے کسی چیز سے پار ہونا، وسط سے آگے گزر جانا، یہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ جاوزہ یجاوز مجاوزۃ۔ جاوزہ وہ پار ہوا، وسط سے گزر گئی۔ جاز یجوز، باب دیکھیں نا جی، ابواب اسی لیے پڑھاتے ہیں تاکہ باب کا کچھ اندازہ ہو جائے۔ یا جاز یجوز نصر ینصر، ثلاثی مجرد میں ہے، کسی چیز کا وسط میں ہونا لازم۔ باب مفعلہ میں آیا تو یہ بن گیا جاوز یجاوز مجاوزۃ۔ کسی چیز کا کسی چیز سے پار چڑھ جانا، حد سے آگے نکل جانا، جاوز یجاوز، وسط سے آگے گزر جانا، پار چڑھ جانا، یہ معنی بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ایک اور باب بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن وہ پار ہوا، وہ وسط سے آگے نکل گیا یا پار چڑھ گیا کسی چیز سے، دونوں معنی اس کے آتے ہیں۔ چلیں پہلے میں ایک اور باب آپ کو دکھا۔ تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعلا، یہاں تجاوز، تجاوز کا لفظ یہاں پہ تجاوز یا تجاوز۔ اب معنی بتائیں کیا جی؟
तजावुज करना, तजावुज ایک دوسرے کی حد سے क्रॉस करना, ایک دوسرے کی حد کو کرنا، وہ تجاوز ہے، وہ یہاں پہ آئے گا، وہ یہاں پہ نہیں آئے گا، وہ یہاں پہ آئے گا. تجاوزا یا تجاوزو تجاوزن، یعنی ایک دوسرے کی حد سے آگے نکل جانا، یعنی میں نے آپ کے بنے سے کراس کر دیا، آپ کی زمین کے اندر گھس گیا. تو وہ پار ہوا، جاوزا. اب یہاں پہ کیا ہے جی؟ जबरना, جاوزنا. تو یہ کون سا سیگا ہو گیا؟ آگے دکھا دیتے ہیں. جاوزا، جاوزا، اور جمع کا سیگا کیا ہوگا جی؟ زو. وہ سارے پار ہو گئے، چڑھ گئے، حد سے آگے سارے نکل گئے. جاوزت، جاوزتا، جاوزنا. آپ بتائیں گے تو میں لکھوں؟ ना लिखो, نہ جی نہ لکھ لیں. جاوزت، वो एक मुनस, وہ ایک مؤنث پار چڑھ گئی. اب دو چڑھے گی تو کیا بنے گا جی؟ जावजता, جاوزا ता, تا. دو چڑھ گئی، ساری چڑھ گئی تو जावज, جاوز ना, نہ، وہ ساری پار چڑھ گئی. اچھا تم اکیلے پار چڑھ گئے. जावजता, جا वजता, وزتا، تم ایک اکیلے پار چڑھ گئے، تم دو پار چڑھ گئے. जावजना, جا वजना, وز जावजता, تا تو ہو گیا نا، تم ایک اکیلے پار چڑھ گئے، تم دو پار چڑھ گئے. जावजा, جا وزا تو یہ اوپر آیا کہ وہ دو پار چڑھ گئے. تو اس میں سارے گلا بال کے نا چار کنال کا जावजतुम, जावजतुम, جاوزتما، جاوزتما، تم دونوں پار چڑھ گئے. تم سارے پار چڑھ گئے کا کیا بنے گا جی؟ जावजतुम, جاوزتم. तुम, اب تم پار چڑھ گئی، تم مؤنث پار چڑھ گئی. जावजती, اور بولو نا جی، जावजती, جاوزتی. اب تم دو مؤنث پار چڑھ گئے. जावजतुमा, جاوزتما، تم سب مؤنث پار چڑھ گئے. जावजती, जावजतिम, جی. میں سوچا کرتا تھا یہ پرانے زمانے کے جو ماسٹر ہیں یہ بچوں کو بلا کے گندم کیوں پٹاتے ہیں؟ ماسٹر ہی سارے کڑک پانے سے ٹانڈے ٹو دے، انہوں نے دماغ رکھا سیچویشن. جاوزتنا، اچھا میں پار چڑھ گیا. जावजतु, جاوزتو، اور ہم پار چڑھ گئے. जावजना, جاوزنا، ना, جاوزنا، ہم پار ہو گئے. اب یہ جب یہ با کے صلے کے ساتھ آتا ہے نا، با کے صلے کے ساتھ، با کی پراپوزیشن کے ساتھ، تو پار ہونے کے بجائے پار کر دیا، کسی اور کو پار کر دیا، کسی کے ساتھ پار چڑھ کے مطلب اس کو پار کر دیا. اصل میں ذکر کرنا کس کا؟ میں کرسی کے ساتھ پار چڑھ گیا، جملہ میں نے کرسی کو پار پہنچا دیا، پار کر دیا. تو یہاں پہ آ کے یہ متعدی کی شکل اختیار کر جائے گا. ابھی جو لازم ہے نا خود پار چڑھ جانا، اور با کے صلے کے ساتھ آیا تو کیا بن گیا؟ बात किया متعدی بن گیا، کسی اور چیز کو پار کر دیا. وہ کس چیز کو پار کیا وہ دیکھتے ہیں. جاوزنا، ہم پار ہو گئے. بادر بھی کے ساتھ، کس کے ساتھ جی؟ بنی اسرائیل. بنی کیا چیز ہوتی ہے؟ बोला बोला اور بھائی بیٹا تو مجھے پتا ہے، بنا کیسے؟ بیٹے کی عربی کیا ہے؟ ولد کہتے ہیں لڑکے کو. بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ولد بیٹے کو بھی کہتے ہیں. اور کس اور کیا لفظ؟ ابن. ابن کا کیا مطلب ہے؟ बेटा بیٹا.
ابن کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا بیٹا. اچھا یہ جو الف ہے نا ابن کا یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ہے نہیں لیکن بولنے کے لیے لگایا، جیسے اسم لفظ ہے اسم، یہ الف نہیں، اس کا مادہ ہے سین میم واو. اچھا ابن کے میں یہ الف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. دو بیٹے ابنا آنی صاف لگا دیں، ابنانی. زیادہ بیٹے ابنون بنونا، بنون زیادہ زیادہ بیٹے بنون. ٹھیک ہے جی. یہ واو نون ہے تو یہ حالت رفع میں ہو گیا، اور حالت جر اور حالت نصب میں کیا ہے؟ بنین بنینا. نصب اور جر یہ بھی بیٹے بنینا. اب یہ بنین جب آئے گا، بنین بیٹے، اس کو بنائے مضاف. مضاف بنتے ہی اس کا نون جو ہے جمع کا وہ ختم ہو. یاد رکھیے گا مضاف میں جمع کا نون ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نون تنوین ہوتا ہے، اس کو یہ تنوین کا نون ہے. نون جمع کا نون، تنوین کا نون، الف لام، یہ مضاف میں نہیں آتے، ہلکا ہو کے آتی ہیں چیزیں. تو یہ کیا بچ گیا پیچھے؟ بنی بچ گیا. ہے کیا؟ بنین بیٹے. کس کے بیٹے؟ اسرائیل مضاف جو ہے اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ اسرائیل اسرائیل. ترجمہ ایسے ہوگا اسرائیل کے بیٹے بیٹے بنی اسرائیل. اسرائیل کس کا لقب تھا جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. یعنی وہ بنی اسرائیل جاوزنا، یہ حالت نصب میں ہے بنین یا جر میں ہے؟ اور یہ کیا آیا تھا کس کے ساتھ؟ یہ کیا چیز تھی؟ یہ جو با آیا ہے، یہ با کیا ہوتا ہے؟ حرف جر ہے. تو یہ بنی کیا ہے؟ بس یہ آخر جاری سے مجرور ہو گیا بھائی، حالت جر میں چلا گیا. ہاں جی. تو ہم پار ہو گئے بنی اسرائیل کے ساتھ، ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو، ہم نے پار چڑھایا بنی اسرائیل کو. حضرت موسیٰ نے عصا مارا، دریا پھٹ گیا. ویسے وہاں سے پار چڑھنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، ہم نے پار چڑھایا. کون بولی جرم چاہیے آگے دریا سے پیچھے فرعون آ گیا. ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو باہر سے البحرا. کس چیز سے پار چڑھایا جی؟ دریا سے. اندر سے باہر کس چیز کو کہتے ہیں؟ دریا. ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار، اس باہر کے سمندر کے ہم نے پار کیا. وہ در حقیقت نہ سمندر ہے نہ دریا ہے، وہ سمندر کی جھیلیں، یعنی کہ بڑے بڑے ڈیموں سے بھی بڑی. سمندر جو ہوتا ہے نا اس کے بیک واٹرز کہتے ہیں ان کو. سمندر چڑھ کے کہیں چلا جاتا ہے اس کا پانی، پھر سمندر اتر کے واپس چلا جاتا ہے جب کبھی دریا آتا ہے. تو اب کراچی میں جہاں ڈی ایچ اے بنا ہوا ہے، یہ بیسیکلی بیک واٹرز ایریا تھا. جب سمندر غصے میں آئے چڑھے تو پانی وہاں ہے، اب وہاں پہ آبادی. اب اگر سمندر چڑھا تو اللہ ہی. تو جاوزنا بنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار چڑھا دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. اس نے پیروی کی. تبعا کیا مطلب ہے جی؟ تبع یتبع، پیچھے پیچھے آنا، پیچھے آنا. یہ تو ہو گیا ثلاثی مجرد باب سمع سے، یہ تبع یتبع. اب آ گیا باب افعال، اتبع
یا پیچھے لگنا یا کسی کی پیروی کرنا، دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ اور پیچھا کرنا یہ متعدی ہے اور یہ لازم، دونوں معنی آتا ہے۔ اتبع یتبعو، پیچھے آنا، کسی کے پیچھے پیچھے آنا، یا کسی کا پیچھا کرنا، یا خود کسی کے پیچھے ہونا یا پیچھا کرنا۔ تو فَأَتْبَعَ، پس اتبع اس نے پیچھا کیا، کس کا پیچھا کیا؟ ہم، ان کا پیچھا کیا۔ ان کی ضمیر واپس پلٹائیں گے تو پیچھے پلٹائیں ذرا اس کو، بنی اسرائیل، پچھلا اسم جو ہے بنی اسرائیل، یعنی ان کا پیچھا اس نے کیا، یعنی وہ نکل گئے دریا سے، سمندر سے پار، اس نے پیچھا کیا، یہ بھی اسی راستے میں پیچھا چلا گیا۔ کون؟ اب اس کا فاعل کیا ہے؟ فرعون۔ اور کیا فاعل ہے جی؟ جنود۔ دو لفظ آپ کو حالت رفع میں مل رہے ہیں۔ اس نے ان کا پیچھا کیا، کس نے؟ فاعل کے ساتھ کیا آتا ہے؟ نے۔ کس نے جی؟ فرعون نے، وا اور جنود۔ دوسرا نے کیا ہے جی؟ جندن۔ جندن کس چیز کو کہتے ہیں؟ لشکر، بٹالین۔ کیا کہتے ہیں؟ یونٹ، جو لڑنے والی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بٹالین۔ جندن، بٹالین، لڑنے والی بٹالین، جندن۔ تو اس کی جمع کیا ہے؟ جنود، لشکر، لشکروں نے۔ لیکن یہ جنود نہیں آیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ اب اس کے ساتھ آ گئی ضمیر، یہ اسم تھا، اس کے ساتھ ضمیر مل کے آئی مرکب اضافی۔ ترجمہ ایسے ہوگا لشکروں نے، کس کے لشکروں نے؟ اس کے لشکروں نے۔ اب اس کو قریب ترین اسم کی طرف پلٹائیں، فرعون۔ اس کے لشکروں نے، یعنی فرعون اور اس کے لشکروں نے، فرعون کے لشکروں نے پیچھا کیا، ہم، ان کا، ہم کون؟ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، ان کے پیچھے پیچھے، یعنی ان کے قدموں پہ وہ دریا سمندر پار کر گئے، یہ بھی اتر کے پیچھے۔ انہوں نے سمجھا شاید واقعی پکا راستہ ہے، یہاں سے جانا چاہیے۔ اچھا جی، ان کا پیچھا کیا، ان کو فالو کیا، ان کو۔ اب یہ دونوں حالتیں آ رہی ہیں، یہ اتباع کی حالتیں، کس حالت میں ان کے پیچھے لگا ہے وہ؟ بغین، سرکشی کرتے ہوئے، بغاوت، حد سے گزرنا، اور عدون، دشمنی کرتے۔ ایک تو وہ اللہ کے مقابلے میں حد سے نکلا ہوا تھا، تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا اور میرے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے، مارو۔ اور دوسرا اسے دشمنی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں جی نہیں، بنی اسرائیل مجھ سے نکل جائے تو ہو سکتا ہے، حد سے گزرا ہوا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ جا کدھر رہا تھا؟ اپنی موت کی طرف جا رہا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ، درک دال رے کاف کا اصل مطلب ہے جی اپنی مطلوبہ چیز، جگہ، منزل کو پہنچ جانا، پا لینا، یعنی جو آپ کا مطلوب ہے نا، اینڈ جو ہے جہاں آپ نے جانا ہے، اینڈنگ جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ، یعنی کس کا غلط۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا ادرکا نیچے کی طرف جاتا ہے، نیچے کی طرف، ناٹ ان گڈ سینس استعمال نہیں ہو، جیسے ان المنافقین فی الدرک الاسفل
نیچے والے سب سے نیچے والی جگہ پہ ہوں گے، اسفل سب سے نیچے والے زینے پہ ہوں گے منافق۔ تو اب یہ آ گیا ادرکا یدرکو، ایک جگہ یدرکو الموت، یہاں تک کہ موت اسے جا پا لیتی ہے۔ پا لینا، کسی چیز کو پا لینا یعنی پہنچ جانا، پا لینا، اس کو نظر کا پہنچ جانا، بندے کا پہنچ جانا، پا لینا، قابو کر لینا وغیرہ جو بھی ہے، اس کو ادرک میں قابو کا معنی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ادرکا، اس نے پکڑا، پا لیا، ادرکا، اس نے اس کو پکڑا، اس نے اس کو پا لیا۔ ہو، اس کی ضمیر کدھر جائے گی؟ فرعون اور اس کے رشتوں، فرعون کی طرف جائے گی نا۔ فرعون، ہو کی ضمیر واحد ہے نا، ہو کی ضمیر کیا ہے؟ واحد۔ جب اس نے پا لیا، ہو، اس کو، یہ اس کا فعل ہے، فعل کے ساتھ ضمیر ہے، یہ مفعول ہے۔ جب اس نے اس کو پا لیا، اس نے، کس نے اس کو پا لیا؟ عجیب بات کر رہے ہیں۔ ادرک کا فائل یہاں پہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیا ہے؟ اور ادرک کا فائل کیا ہے؟ یہ دیکھیں ادرک کا فائل کیا ہے؟ تو غرق کے اوپر کیا پڑا ہوا؟ ہمیں تو کوئی غرض ہی نہیں بھائی، ہم نے تو علامت سے چلنا ہے نا۔ غرق کے کاف پہ کیا ہے؟ تو حالت رفع میں فائل یہی ہے۔ جب غرق نے اس کو پا لیا، یعنی ڈوبنے نے فرعون کو پا لیا، مطلب پکڑ لیا۔ جب غرق نے فرعون کو پکڑا، غرق ہونے نے، ٹھیک ہے جی، جب اس نے پکڑا، کس نے پکڑا؟ الغرق، غرق نے جب پکڑ لیا کس کو؟ ہو، اس کو، فرعون کو، قال، تو اس نے کہا۔ اب پکڑنے کا مفہوم یہاں پہ آپ اس طرح لیں کہ ایک سمندر ادھر کھڑا ہو گیا، دوسرا سمندر ادھر کھڑا ہو گیا، اب درمیان میں فرعون ہے۔ اب ایسے جیسے دونوں ہاتھوں سے کوئی بندہ کوئی چیز پکڑتا ہے، ایسے آگے پانی نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ پانی یہ تو نہیں تھا گٹے گٹے سی، آسمان، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑ قرار دیا، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح لہریں تھے۔ تو وہ یہاں پہ تھے تو پانی اوپر سے آیا ان پہ۔ تو جب غرق نے ان کو پکڑا، پتہ چل گیا بچنا مشکل ہے، قالا، کہنے لگا، قالا، اس نے کہا، آمنتو، آمنا یؤمن ایمانا، کون سا باب ہے جی؟ ایمانا، آمنا یؤمن، پیش پڑ گئی ہے تو تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا ہوگا باب مفعلہ، یا باب تفعیل، یا باب افعال۔ تو اس کی شکل کس سے ملتی؟ افعل یفعل افعالا، باب افعال۔ آمنا، وہ ایمان لایا، آمنا۔ اب اس کی گردان کریں، آمنا، وہ ایک ایمان لایا، دو لائے تو کیا ہوگا؟ آمنا، تین لائے تو آمنو، وہ ایمان لائی، آمنو، امنت، آمنت، وہ دو ایمان لائیں، آمنتا، وہ سب ایمان لائیں، آمنت، امنتم، آمنا، وہ ایمان لائیں، وہ سب عورتیں ایمان لائیں، آمنا۔ آمن، نہیں سمجھ لگی؟ لگ، آمن، اچھا، اب آ جائیں، تم ایمان لائے، واحد مذکر، امنتا، منتا، منتا، تم دو ایمان لائے، امنتما، آمنتما، تم سب ایمان لائے، امنتم، آمنتم، تم ایمان لائی، امنتی، آمنتی، دو ایمان لائیں، امنتما، تم سب ایمان لائیں، امنتن، آمنتن، تم سب ایمان لائیں، میں ایمان لایا، امنتو، آمنتو، اور ہم سب ایمان لائے، امنتما، آمنا، 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 ربنا آمنا، ہم
ایمان لے کے آ گیا. آمنتو میں ایمان لے کے آیا. یہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں آمنتو باللہ کما ہوا باسماء و صفاتہ ہے جی. تو آمنتو میں ایمان لایا. میں ایمان لایا. فرعون نے کیا کہا جی مرتے ہوئے؟ قالا آمنتو میں ایمان لے آیا جی. اسے سارا پتہ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ ایمان کا ہی جھگڑا ہے سارا. غرق کیوں ہو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو نہیں مانا اسی لیے غرق ہو رہے ہیں. اور پچھلی جتنی قوموں پہ اللہ نے پتھر برسائے، چیخیں برسائے، آگ برسائی، تو کس لیے برسایا؟ نبی کو نہیں مانا نا. اور آج اگر کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی الٹی سیدھی ہو جائے بات، کوئی سیلاب آ جائے تو کہتے ہیں دیکھو جی نہیں جی سائنس ہے. نبی کے ماننے والی کون سی بات ہے؟ اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں لوگ، ان کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. اس نے فرعون نے کہا میں ایمان لایا. اب یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ایمان لایا ہوں. کس چیز پہ لایا ہوں؟ انہو انہ کیا ایمان لایا ہوں؟ انہ کہ بے شک وہ یہاں پہ اب وہ کا اشارہ کس طرف اس نے کہ دیکھیں یہاں پہ اصل بیسیکلی فرعون اللہ کا نام نہیں لینا چاہتا. اشاروں سے بات کر رہا ہے. وہ اس نے اس کا اللہ کا نام نہیں لینا چاہ رہا. تھوڑی بہت آکڑ ہے. اس امت کا فرعون کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کس کو قرار دیا اس امت کا فرعون؟ ابو جہل کو. فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل. ابو جہل کا وہ سر کاٹنے لگا نا یہاں سے، اس نے کہا ذرا گردن تھوڑی نیچے سے کاٹنا تاکہ سروں میں پڑا ہوا سر بھی پتہ چلے یہ سردار کا سر. مارے جنے سر نہیں مارنے لگے ہو، سر پڑے ہوئے ہوں. جب ایسے سر رکھیں گے نا تو میری گردن باقیوں سے لمبی ہو، پتہ چلے ابو جہل کا سر. تو اب بدماشی اللہ کا نام لیا گیا. نہ ہو یہ نہیں کہہ رہا اللہ. اور کہنا تو چاہیے تھا آمنتو باللہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا. نہ کہتا ہے آمنتو انہو بے شک وہ نام نہیں لیا. آمنتو میں ایمان لے آیا انہو بے شک وہ لا نہیں. کون سا لا کون سا ہے؟ لائے نفی جنس ہے. کسی بھی جنس کی مکمل نفی کر دیں، کوئی چانس ہی نہیں. کیسے پتا چلا؟ اس کے پاس او نہیں بھائی، اور یہاں سے کیسے پتا چلا عربی گرامر میں کہ یہ لائے نفی جنس ہے؟ بھول گیا سر. جنس ہے. اچھا یہ پتہ چل گیا. لائے نفی جنس کی علامت یہ ہے لا کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے آخری حرف پر ایک زبر ہوتی ہے، پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے. مثلا لا الہ، الہ کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے لائق. عبادت کی جو بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان کی نفی ہوگی. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے پرفارم نہیں ہو سکتی. قیام اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہو سکتا ہے. رکوع ہو سکتا ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار. مجرد الف ثانی بادشاہ نے کہا سجدہ کر، سجدہ نہیں ہوتا، جھکو. ایسے کر بادشاہ سلامت، جھکو. جھک تو مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. تو بادشاہ نے بڑے طریقے کی یہ دیواریں بنائی، اندر سے گزریں گے، جھک کے گزریں گے، لیکن وہ پاؤں آگے نکالتے، سر اونچا، سر نہیں جھک سکتا کسی کے آگے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جھکنا نہیں ہے. تو عبادت، سجدہ عبادت، دعا، دعا کیا ہے بھائی؟ عبادت. قربانی کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ یہ سارا کس کے لیے ہے؟
اللہ کے علاوہ یہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. اس میں سر یہ جو آپ نے بتایا کہ گردنہ جو کہ پاؤں آگے کر کے یہ سمجھ نہیں ہے کیا سمجھ؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ گردنہ جو کہ دکھی جاتی ہے. ہر بندہ جو دربار میں آتا تھا نا اس کو فرشی سلام کرتا تھا، ایسے جھک کے آگے جھکتا تھا، کہتا تھا بادشاہ سلامت کی خیر ہو، جو مارتا ڈلا اس زمانے میں. جی جی. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور وہ چاہتا تھا یہ بھی جھک کے گزرے. ہر بندہ جھکے، وہ نہیں جھک رہے. انہوں نے پیرا کر دیا. تو اس نے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں سے جو بندہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ درباروں میں آپ جائیں تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی دروازیاں سی لگی ہوئی، جو بندہ اندر گھسے گا ایسے کر کے جائے گا، پہلے ہی جھک کے اندر آئے گا. اس نے ایسی دروازی ٹائپ لگائی جگہ جہاں سے جو بھی آ رہا ہے پہلے سر گزار رہا ہے. تو کہا مجدد الف ثانی آئیں گے احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی تو ساری گزاریں گے، تو میں کہوں گا چلو جھک کے آجی مٹی پاؤ. انہوں نے گردن داخل کرنے کے بجائے پیر داخل کیا. ایک تو پاؤں داخل کرنے سے بادشاہ کی طرف پاؤں کیا کہ تمہاری اوقات میرے ماتھے کے مقابلے میں نہیں. ایسے ہی تو نہیں کہ لوگ کسی کو یاد کر لیتے. تو زبر ہوتی ہے آخر میں لا الہ. بندگی جو ہے نا، بندگی جس کو بھی عبادت کہتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ اس کی نفی ہو گئی، جنس کی. اچھا جی، قرآن آپ کھولتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں لا رئی با، ایک زبر آ گئے. تو شک، جس قسم کا بھی شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، سچ ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، شک ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، نبی یا لا نفی جنس. ذلی نبی ہے جی، بروزی نبی ہے، یہ پھونک مار کے نبی نے بھیج دیا ہے، یہ کوئی ایسا کچا نبی ہے، چھوٹا نبی ہے، فلاں نبی، کوئی نبی شبی. نبوت جس چیز کو کہتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہے. مثلا وحی کا سلسلہ ختم. نبی کی ہر بات شریعت ہوتی ہے، نبی کے بعد کسی کی بات شریعت ہو سکتی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ نص، جیسے قرآن کی ایک نص ہے، حدیث ہے، ایسی کسی اور کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. کسی سے اللہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. غیب کی خبر کوئی لے سکتا ہے؟ کوئی کہے جی فلاں کے پاس غیب کی خبریں ہیں، تو مطلب اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو نبی کے جتنے خواص ہیں نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو. اچھا، اسی طریقے سے جیسے لا اکراہ فی الدین، بہت سے اور آپ پڑھتے چلے جائیں. تو لا الہ عبادت کے لائق، تو لا الہ بھی جنس کی سمجھ لگی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ لا کے بعد اگر اسم آئے، اگر اسم آئے سنگل آخری ایک زبر ہو تو وہ لا الہ فی جنس، ہر چیز کی نفی ہو جائے گی. تو انہ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت. کوئی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کوئی بھی عبادت کے معبود، کوئی بھی معبود نہیں ہے. یہ لا نفی جنس کا نتیجہ ہے. الا، سوائے. اب یہاں پہ بھی اس کو کہنا چاہیے تھا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب یہاں پہ اس نے پھر کیا کیا، اس پہ موصول لگا دی. وہ جو نہیں ہے، انہ، بے شک وہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے الذی، اس، وہ یعنی اس کے جو، سوائے اس کے جو. ایسے بچہ بن رہا ہے جس سے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نے کس اللہ کی دعوت دی ہے. کہتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. الذی، جو آمنت، ابھی ہم نے پڑھا تھا آمنا وہ ایمان لایا، آمنا دو لائے، آمنو تین لائے، آمنت وہ ایمان لائی، وہ ایمان لائی، مونس ہو گیا. اب بنی اسرائیل کو یہاں پہ اس نے نہ اپنا غلام کیوں مونس کرا دی؟ کمی بنا دیے، کمی، چھوٹے. او نہیں، ایک بدماشی ہے. بنی اسرائیل کے غلام نہیں تھے؟ غلام تھے، بالکل تھے. ہیں؟ تھے.
اس کو اس نے قبیلہ بنا دیا لیکن چھوٹے بنا دیے، رتبے میں کم۔ بدیاں کی تو لوگ بدیاں یہ بنی اسرائیل پہ ایمان ہے، جس پہ وہ بنی اسرائیل پہ میں بھی اس پہ لے، جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے ہیں اس پہ میں بھی لے، کس پہ؟ اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ تو ایک چھوٹے قبیلے کے طور پہ جب استعمال کیا، اور درمیان میں ویسے یہ فصل بھی آ جائے تو بدل جاتی ہے کئی دفعہ ضمیر، تو فاصلہ آ جائے، تو یہ بھی ہی آ گیا اس کے اندر۔ آمنت، وہ ایمان لائے۔ اب یہاں پہ لائی تو نہیں لکھ سکتے نا، لائے یعنی کون؟ یہ قبیلہ۔ آمنا کے ساتھ کیا ہوگا جی؟ کون سا صلہ آتا ہے؟ آمنت باللہ، اصل جو معنی ہوتے ہیں اس کے، تو یہ اس کے ساتھ صلہ آتا ہے، وہ ایمان لائے ہی۔ ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے جی؟ یہ ہو کی طرف، یہ ہو یہ ہی ایک، یعنی اللہ کی طرف بھی ہی، جس پر ایمان لائے، اس پر۔ آمنت ہی، اس پر۔ کون لائے ہیں ایمان؟ فائل ہے اس کا؟ کوئی اس کا فائل ہے؟ جی کیا؟ بنو، بیٹے، یعنی کہ بنون تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا ابن کی جمع کیا ہے؟ بنون۔ لیکن بنون جو ہے جب یہ آیا مضاف بنا تو نون اس کا اڑ گیا، تو بنون، بنو اسرائیل، اب یہ فائلی حالت میں، حالت رفع میں ہے، تو بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے یعنی بنی اسرائیل جس پہ ایمان لائے ہیں، میں بھی اس پہ ایمان لے آیا۔ اللہ کا ذکر کیا کہ نہیں، لیکن بدماشی باقی رہی، نہیں، آکڑ رہ گئی، نہیں، اسے پتہ چل گیا جی کہ معاملہ ہو گیا گڑبڑ۔ اس طرح جادوگروں نے کہا کیا؟ نہیں، جادوگروں کا معاملہ اور تھا۔ جادوگر بیسیکلی اپنے فن کے ماہر تھے، اپنے فن کے ساحر علیم، ہر ایک ماہر جادوگر کو لے کے ماہر تھے جادوگر، جادو کے تقریباً ہر اسپیکٹ کو وہ جانتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ آپ ایک محکمے میں ہیں یا ایک جس فیلڈ میں ہیں، اس فیلڈ کے اگر آپ سارے پہلوؤں کو جانتے ہیں تو کوئی نئی بات آئے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ بات اس میں نہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہلو میں یہ بات نہیں آتی، سمجھ نہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ اب وہ جادو کو سمجھ رہے، حضرت موسیٰ نے جب عصا پھینکا تو وہ اصلی اجزا بن گیا، جادوگروں کو پتہ چل گیا یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، تو وہ دل سے مان گئے، اور اتنا زبردست ایمان لے کے آئے کہ فرعون نے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یعنی تکلیف دہ ترین موت دوں گا تمہیں۔ انہوں نے کہا کہ فَقْضِ أَنْتَ مَا قَضَىٰ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا کی زندگی میں سزا دے سکتا ہے، اس کے بعد تو تیری چھٹی، چڑھا دے، پھانسی چڑھانا ہے۔ وہ تو دل سے لائے تھے، اچھا یہ پھنس گیا، مجبور ہو گیا، پھر بھی اس کے دل میں اللہ کا نام نہیں لے رہا، کہتا ہے بنی اسرائیل جس پہ ایمان ہے نا اس پہ میں بھی ایمان لے۔ چلو یہ ایک بات اس نے مانی کہ لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے، ویسے وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، لیکن جب ڈوبنے لگا تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بدماشیاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کا ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ فرعون کی اپنے الفاظ، یہ جی فرعون کے الفاظ اللہ کہہ رہے ہیں، قال، اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ بنی اسرائیل اس پہ ایمان لے کے آگے۔ کل میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ اسلامی جماعتیں جو ہیں یہ کامیاب کیوں نہیں ہوتی، اسلامک پارٹیاں ہیں، کامیابی ان کو کیوں نہیں مل رہی، کیوں نہیں، یہ کچھ عرصہ ایسے ہوا ہوتا ہے ختم ہو جاتا۔ تو اس کی بیسک وجہ حقیقت پسندی ختم ہو گئی، حقیقت پسند نہیں رہے۔ ہاں اس کی میں نے اس کو ایک مثال دی، یہ جو ہمارے گاؤں والے مدثر صاحب ہیں، انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا، یہ مکے میں تھے آرمی کی طرف سے، تو ہر روز ایک ویڈیو لگاتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کبھی
حرم میں داخل ہو رہے ہیں، کبھی نکل رہے ہیں جی، کبھی مسجد نبوی ہے، کبھی یہ وہ، تو کتنے ویوز آ رہے ہیں؟ 100، 50، 40، 10، 150، بہت آ گیا 200۔ وہ ایک دن کھڑے تھے مسجد نبوی میں، کہتے ہیں جی کہ میں کھڑا ہوں اور پتہ چلا ادھر سے عمران خان آتا ہے، باقی تو آگے سے رستے صاف کرا دیے نا، وزیر اعظم تھا میرے خیال میں، تو وہ ویڈیو بنائی جی مسجد نبی میں عمران آ رہا ہے، وہ یوٹیوب پہ چڑھائی، شام کو سو گئے، صبح اٹھے 1.9 ملین ویو اور پتہ نہیں کتنے کے فالوور، تو اسی سے مونیٹائز۔ اگلی پھر وہی ویڈیو، تو ان میں ویو کتنے؟ 10، 15، 20۔ تو اس مذہبی جماعتیں کیا کرتی ہیں، وہ وقتی جب بوسٹ آتا ہے، کو موقع آتا ہے، تو وہاں سے ایک دم ہٹ ہو جاتی ہے، پھر ان کے پاس ویسے اتنا پوٹینشیل ہوتا نہیں، تو حقیقت پسندی کی طرف اپنے ورکر کو لے کے جانے کے بجائے نعروں پہ چلاتے ہیں، لاشیں گرا دیں گے، پھڑکے اتار دیں گے، یہ کر دیں گے، اسلام آ گئے، وہ ہو گیا، تو ہفتے کے بعد ورکر دیکھتا ہے اسلام تو نہیں آیا، پھڑکے بھی نہیں نکلے، تو آہستہ آہستہ ورکر ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ تربیت کے بجائے نا شور شرابے پہ جب زور دیتے ہیں، اب ساری اسلامی جماعتیں پاکستان کی اسی چیز پہ ہیں، ریلی نکالو جی، بڑا جلسہ منعقد کر دو، تو اگلے دیہڑے نیکسٹ ڈے، تو یہ تربیت قرآن و حدیث کی اگر اس پہ چڑھا دیں تو آج خود ہی لوگ کام کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا جی میں ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور انا میں، میں سے، کس میں سے ہوں جی؟ المسلمین۔ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں اس کی لفظی معنی ہے، فرما بردار، جو ہر بات ماننے والا ہو، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کلمہ گو، جو توحید اور رسالت پر، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ہر اس چیز پہ ایمان رکھتا ہو جو اللہ کے نبی لے گیا، تو اس کو مومن بھی کہتے ہیں، مسلم بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا جی وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں فرما برداروں میں سے، یعنی آج کے بعد دیکھنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کیسے کرتے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، دیکھیں جی، بنی اسرائیل، بنی زیر اور یہ کیا بن گیا جی؟ مد اصلی بن گیا، اس کے آگے اسرائیل، حمزہ آ گیا، حمزہ آیا تو یہ اس پہ بڑی مد پڑ گئی، بنی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسرا، را آیا، را زبر الف را مد اصلی، ایلا، پھر حمزہ آ گیا، پھر بڑی مد آ گئی، بنی اسرائیل البحر، فَأَتْبَعَهُمْ فرعون، او کیا جی؟ یہ لین ہے، حرف لین ہے، او دو حرف، فرعون وجنودہ بغیاً، ین نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا ین جی؟ یہ ملوم بغیاً، یہ نون ساکن کے بعد یہ آ جائے ادغام کا قاعدہ، یرملون کا، نون کے بجائے اچھا واو ہے، ٹھیک ہے سوری، تو نون کے بجائے واو پڑھیں گے، بغیاً، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نون کا تھوڑا سا ایک آتا ہے، لیکن ہونٹ کیا ہو جاتے ہیں؟ واو کا مخرج کیا ہے؟ گول ہونٹ، بغیاً وعدوا، ادوا کیا ہے جی؟ دال کا کلکلہ ہے ادوا، یہ قطب جد، ادوا، ادوا حتی
مد بدل ہے اور آگے حمزہ آ گیا الف زیر، تو یہ آپ کو مد نظر آ رہی ہے. بڑی مد. حتی اذا، اس پہ بھی نظر آ رہی ہے جی؟ کیوں نظر آئی ہے؟ یہ الف کے بعد زال زبر الف زا مد اصلی بننے کے بعد پھر آگے حمزہ آ گیا ہے. اذا ادرکہ الغرق، ادرکہ میں دال کیا ہے جی؟ قلقلہ ہے کتب جد کی. ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ. اچھا اذان دیتے ہوئے نا یہ بات بھی ذہن کے اندر رہنی چاہیے. اشہد اللہ، اشہد اللہ الہ. اب یہ لام زبر الف لا کیا بن گیا؟ مد اصلی بن گیا اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ. تو اس پہ بڑی مد ہے تو یہ زیادہ کھینچے گا. یہ 2 حرکتیں ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے جی؟ یہ 5 ہیں، یہ 2. اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی؟ لا لمبا. تو ایسے یہاں پہ بھی آ گیا ہے لا الہ الا الذی. اب یہ زی زال زیر، یہ زی کیا بن گیا جی؟ مد اصلی بن گیا. زیر کے ساتھ یہ آ گئی مد اصلی. الذی آ، پھر آگے حمزہ آ گیا تو اس کو بڑی مد ہے جی. الذی آمنت بہ بنو، نون پیش واو مد اصلی. آگے پھر اسرائیل میں حمزہ، تو یہ اس میں بھی آپ کو بڑی مد نظر آ رہی. بنو اسرائیل وانا من المسلمین. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.